وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہمہ قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، جہ و جلال اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس وحدہ لا شریک نے اس دار فانی کے اندر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا. نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرما دی. اس وحدہ لا شریک کی جتنی بھی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، جہ و جلال بیان کرے بہت ہی کم ہیں. ممکن ان کلمات کے ذریعے سے اس وحدہ لا شریک کی تعریف مکمل ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیو اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا
آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر داعی و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج رکھا، انفرادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر گھر پہنچتے، اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے اور یہ کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم اس کلمے کا پڑھ لو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں دنیا و آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم یہ ہوتا کہ فلاں مقام پر لوگ جمع ہیں، اکٹھا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جمع ہوئے لوگوں کے درمیان پہنچتے اور اللہ رب العالمین کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف انہیں بلاتے، یہی کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو ایک اللہ رب العالمین کا اقرار کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا و آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا خوشی ہو جاتی کہ فلاں انسان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور وہ جہنم سے بچا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے بجھانے، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا غمگین ہوتے، اللہ رب العالمین کو مجبوراً یہ کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے تعلق سے فکر مند ہو کر، غمگین ہو کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ایسے مہربان اور مشفق رسول پر ایک مرتبہ ہم درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور و معروف سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ کا آخری حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کوئی بندے مومن اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم صرف زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں یا ڈنکے کی چوٹ پر ہمارا یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، جنت کے وارث ہم ہیں، جنت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے، یا ہم ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ حاضرین گرامی، کیا یہ زبانی دعویٰ کرنے سے ہمیں جنت ملتی ہے یا اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے یا اللہ رب العالمین سے کا دیدار ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھی اپنی ملاقات کی ایک شرط رکھی اور اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو آدمی میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، جو آدمی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے،
جو شخص میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اور صالح عمل کرتا رہے۔ دوسری شرط اللہ رب العالمین نے یہ لگائی اور یہ کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ دو کام اگر وہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، اس انسان کو اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی، اور اس انسان کو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو اللہ رب العالمین اس کے اندر داخل کر دے گا۔ حاضرین اکرام، آج ہمارے درمیان عمل بہت کم ہے اور زبانی دعویٰ آج ہمارا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ عمل کے اعتبار سے، عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ کوئی بہترین اور کوئی اچھا عمل ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ مان کر چلیں کوئی عمل ہم کر بھی لیتے ہیں تو دنیا کے اندر ہی اس کا اجر اور اس کا بدلہ پانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ہماری وہ عبادتیں جو موٹی موٹی عبادتیں ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، جن عبادتوں کو کرنے کے لیے بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ میری مراد عمرہ ہے، حج ہے۔ تو حاضرین اکرام، آج ہر ایک حاجی کو دیکھ لیجئے، ہر ایک عمرہ کرنے والے کو آپ دیکھ لیجئے، اس کی اس عبادت کے اندر ذرا برابر بھی خلوص نہیں ہے، ذرا برابر بھی خلوص نہیں ہے۔ وہ جانا بھی ایک مہینہ پہلے ہوتا ہے، پورے محلے والوں کو، پورے گاؤں والوں کو، پورے رشتہ داروں والوں کو یہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ حاضرین اکرام، حد یہاں تک نہیں رہی، حد یہاں تک نہیں رہی۔ حد تو یہ ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ کے قریب جاتا ہے، طواف کرتے ہوئے سیلفی لیتا ہے، طواف کرتے ہوئے ویڈیو بناتا ہے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی کی طرف وہاں نماز پڑھتا ہے تو وہ وہاں پر ویڈیو بناتا ہے اور فوٹو بھیجتا ہے، اور اس کی فوٹو، اس کی ویڈیو پورے رشتہ داروں کے اندر، پورے گاؤں والوں کے اندر، پورے محلے والوں کے اندر وائرل ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عبادت اس نے جو کی ہے گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں والوں کو دکھلانے کے لیے کی ہے یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کی ہے؟ ہماری ہر وہ عبادت، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے وہ ہماری عبادتیں ہونی چاہیے۔ لیکن حاضرین اکرام، ہماری عبادتوں کا اکثر حصہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں، لوگ مجھے وہ کہیں، یہ کہلوانے کے لیے ہی ہماری عبادتیں ہوتی ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری کوئی عبادت نہیں پہنچتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، برا نہ مانے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے، بہترین عمل کرے، اچھا عمل کرے، ایسا عمل کرے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ دنیا والوں کو وقتیہ طور پر تو تم راضی کر سکتے ہو، دنیا والے تو وقتیہ طور پر تمہیں بہترین انداز میں تمہارا استقبال تو کر سکتے ہیں۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کے پاس کوئی چیز تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو حاضرین اکرام، دعا یہ کریں کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ایسا عمل جس عمل کو اللہ رب العالمین تو قبول فرمائے، ایسا عمل اس دنیا کے اندر ہم کرنی چاہیے۔ حاضرین اکرام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے درمیان بہت سارے گناہوں کا ارتکاب ہم ہوتا ہے، بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، اسلام کی خوبیوں کو انہوں نے پرکھا،
اسلام کی خوبیوں کو انہوں نے جانا، اسلام کے قریب وہ آ گئے، اسلام کے تعلق سے انہوں نے سرچ کی، اب انہیں یہ توفیق ہوئی کہ اب میں اسلام کو قبول کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کی خوبی میرے دل کے اندر پیوست ہو گئی ہے، اب میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ دونوں ہاتھوں کو بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پر میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، جو ہی دونوں ہاتھ بڑھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں داخل تو ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیا جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات بتا دیجئے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ان گناہوں کے تعلق سے رب نے اگر مجھے پوچھا تو اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ ہائے ہائے، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی کیفیت ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی کیفیت ہے، یہ اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے کی کیفیت ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین مجھے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اگر گناہ اس کے تعلق سے پوچھے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں خوف کھانے کی بات نہیں ہے۔ اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، الاسلام یحدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو کچھ گناہ انہوں نے کیے ہیں، جو کچھ خطائیں انہوں نے کیے ہیں، جو کچھ گناہوں سے درگزر ہو گئے ہیں، جو کچھ گناہ انہوں نے کیے ہیں، الاسلام یحدم ما کان قبلہ، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور پھر اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے قبول کیا، کلمے کو انہوں نے پڑھا اور دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حاضرین اکرام، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے ناخوش ہوتا ہے، لیکن اس بات کا احساس ہمارے دل میں کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے خطا کی ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں، کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے، کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کی جائے، کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کیا جائے۔ حضرین اکرام، اس بات کا احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل طور پر ایمان میں ہم داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود جب گناہ کرتے ہیں تو اس کا ذرا برابر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے چلیں، کوئی عمل ایمان کے بغیر خالی نہیں ہے اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ایمان اور عمل کا ایک دوسرے سے بہت زیادہ گہرا تعلق رشتہ ہے اور گہرا رشتہ ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اور کوئی ایمان عمل کے بغیر اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو حاضرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص
جو نیکی کے ہر کام کے اندر ہمیشہ سے آگے رہا کرتا ہے. غربا اور مساکین کو دینا ہو تو دے دیتے ہیں, یتیموں کو دینا ہو دے دیتے ہیں, غریبوں کو دینا ہو دے دیتا ہے, کسی کی کفالت کرنا ہو تو کر لے. ہمیشہ سے عبداللہ بن جدعان کا جو ہاتھ ہے ہمیشہ سے دینے میں رہتا ہے اور کبھی بھی دینے سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں کیسے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, اے ابو بکر کی بیٹی سن لے, عبداللہ بن جدعان کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں؟ بیواؤں کو دیتے ہیں, یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ان کا ہاتھ دینے میں ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ بن جدعان کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی عبداللہ بن جدعان نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی, تو چہ جائے کہ اس کا عمل اللہ رب العالمین کیسے قبول فرمائے گا. تو حاضرین اکرام, اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم عمل اگر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایمان کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اور ساتھ میں یہ بات سن لیں, اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت لگی ہو, وہی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا, ورنہ اس کا عمل اللہ رب العالمین رد کر دیتے ہیں, اس کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ظہر کی 4 رکعت نماز ہے. ظہر کی 4 رکعت نماز ہے. ہم میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں, اس کے سامنے زیادہ سجدہ کرنا چاہتا ہوں, قیام زیادہ کرنا چاہتا ہوں, ایک رکوع زیادہ کرنا چاہتا ہوں, میں 5 رکعت نماز ادا کرتا ہوں, تو ایسی صورت میں کیا اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ کیا اس کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ تو حاضرین اکرام, اس کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں لگائی گئی ہے, اسی لیے وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور جو عمل اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں ہوگا اور جس نے عمل کیا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو حاضرین اکرام, آئیے عمل کی, نیک اور صالح عمل کی بہت لمبی لسٹ ہے, اس میں سے چند باتیں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا جو عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے تعلق سے یہ کہا ان اول ما يحاسب الناس یوم القیامہ الصلاۃ, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کا حساب لے گا. ان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا یا جو سب سے پہلا اللہ رب العالمین حساب لے گا وہ نماز کے تعلق سے لے گا. آج اس عمل کے اعتبار سے کتنے لوگ آگے ہیں اور کتنے لوگ پیچھے ہیں. آج صبح کا ہی جائزہ لے, ایک سب بھری امام صاحب نماز پڑھائے, پوری کی پوری مسجد خالی تھی. خالی تھی کیا نہیں خالی تھی؟ اور اب ہم جمعہ میں حاضر ہو کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. حاضرین اکرام, کیا فجر میں ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا فجر میں ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا فجر میں ہمارا شمار مسلمانوں میں اور مومنوں میں نہیں ہونے والا تھا؟ حاضرین اکرام, یہ عمل, یہ عبادت اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کے تعلق سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے اور یہ کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال کیا نماز کا وقت نہیں ہوا ہے؟ کیا نماز کے لیے تم اذان نہیں کہو گے؟ کیا تم نماز نہیں ٹھہرا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کی بہت زیادہ فکر ہوتی اور اس عبادت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر بھی تکلیف ہوتی، غم ہوتا، دکھ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، کسی مصیبت میں ہوتے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد کی طرف آتے، وضو کر لیتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مصائب اور مشکلات کو رکھ دیتے. ترمذی شریف کی دوسری روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ آسمان سے بارش مسلدار برس رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف آتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے. اور اسی طرح سے مان کر چلیے کہ خیر سالی پڑ جاتی، آسمان سے پانی رک جاتا، لوگ پانی کے لیے ترستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، مسجد کی طرف آتے اور اللہ رب العالمین سے خیر سالی کے تعلق سے دعا کرتے. تو حضرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مسجد سے اتنا گہرا تھا کہ خوشی ہو یا غمی ہو، تکلیف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے. لیکن حاضرین اکرام، آج ہمارا جو ہے مسجد سے بہت کم رشتہ ہے، مسجد سے بہت کم ہمارا رشتہ ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مر گیا تو ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، ورنہ ہم مسجد کی طرف رخ بھی نہیں کرتے اور مسجد کی طرف ہمیں رخ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. تو حاضرین اکرام، مسجد کی طرف رخ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے آنا ہے، اور یہ نماز کا عمل اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حصہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کی حالت میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیڈ ریسٹ کر رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بازو جواب دے چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے ایک ہی سوال کرتے. ان کا سوال کیا تھا؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھا؟ کیا لوگوں نے نماز کی ادائیگی کی؟ کیا لوگوں نے نماز کو مکمل کیا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے پھر وہی سوال کرتے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز کی ادائیگی کی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھا؟ صحابہ اکرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لا نہیں، وہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آئیں گے، مصلی پر ٹھہریں گے، نماز پڑھائیں گے تو اسی صورت میں نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میرے دونوں بازو جواب دے چکے ہیں، اب میں مسجد میں آ نہیں سکتا اور امامت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حکم جاری کیا اور کہا مرو ابا بکر فیصلی بالناس، کہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کی امامت کرے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، امامت کرتے ہیں اور تمام صحابہ کرام نماز کو ادا کرتے ہیں. تو حاضرین اکرام، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے اتنی زیادہ لگاؤ تھا، اتنا زیادہ محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے تھے. حاضرین اکرام، یہ عمل جو ہے اس کی لذت یہ ہے کہ جو آدمی اس لذت کو پہچان لیتا ہے وہی آدمی اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حاضرین اکرام، آپ اگر کھانے کے عادی ہیں، اگر آپ چائے پینے کے عادی ہیں، تو جہاں پر جتنا زیادہ لذت والی چیز ملتی ہے تو آپ
اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہاں پر فلاں مقام پر فلاں جگہ پر اچھی چائے بنتی ہے، اچھی بریانی بنتی ہے، اچھی چیز ملتی ہے، اس کے اندر اس کی لذت بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، عبادت کے تعلق سے بھی جس عبادت کی لذت ہمیں لگ جاتی ہے تو حاضرین اکرام اسے ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے اس عبادت کو قریب سے نہیں جانا ہے، اس عبادت کو قریب سے نہیں پہچانا ہے، اس کے اندر لذت جو ہے، اس کے اندر چاشنی کیا ہے، ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے، اسی لیے ہم اس عبادت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھتے ہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے جنگ کے اندر حارث بن عامر کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ حارث بن عامر کو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، اور حارث بن عامر کے لڑکوں کے اندر یہ دل میں بات تھی کہ ہمارے باپ کا قاتل اگر کوئی ہے تو وہ خبیب بن عدی ہے۔ ان کے طاق میں لگے کہ خبیب کو تنہائی میں ملتے ہی اسے پکڑ لیں اور اسے بھی قتل کر دیں۔ اتفاق، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ تنہائی کے اندر گرفتار کر لیا گیا، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل گاہ کی طرف لایا گیا۔ حارث بن عامر کے لڑکوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں۔ حارث بن عامر کے لڑکوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی اجازت دے دی، نماز کی چھوٹ دے دی، اور ادھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کلام ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے باتیں ہو رہی ہیں، دل نہیں چاہتا کہ وہاں پر ڈسکنیکٹ کر دیا جائے۔ اب ہوتا ہے نا، اگر کوئی عاشق اپنی معشوقہ سے اگر بات کرتا ہے، گھنٹوں چلے جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ وقت کتنا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر، اس باتوں کے اندر اتنی لذت اور اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہی معاملہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ رب العالمین سے تھا کہ اللہ رب العالمین سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں، دل چاہتا ہے کہ اس کو ختم نہ کیا جائے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر حارث بن عامر کے لڑکوں کو یہ گمان نہ ہو جائے اور یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ دیکھو خبیب موت کے ڈر سے اس نے نماز کو لمبی کر دی، نماز مختصر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حارث بن عامر کے لڑکوں کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہوئے کہتے ہیں اے حارث بن عامر کے لڑکوں، میرے ساتھ میں جو معاملہ کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میرے ساتھ میں جو کچھ معاملہ کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میں نے میرے رب کے سامنے 2 رکعت کو میں نے بھیج دیا ہے۔ حاضرین اکرام، دیکھیے وہ کیسے ایمان کی وہ لذت تھی، کیسی وہ ایمان کی مٹھاس تھی، کیسی وہ ایمان کی چاشنی تھی کہ انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ گھر کے اندر معصوم بچے ہیں ان سے ملاقات کریں، یہ مناسب نہیں سمجھا کہ گھر کے اندر بیوی ہے ان سے ملاقات کریں، انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی چیز میرے ساتھ میں آنے والی چیز ہے، اس کو میں ادا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کر دی اور پھر حارث بن عامر کے لڑکوں کے اپنے آپ کا حوالہ کر دیتے ہیں۔ اس پر کسی شاعر نے کہا، خوب کہا ہے، جان دی دی اسی کی تھی، جان دی دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں جان دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح کی سہولتیں نصیب کی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے نوازیں اور نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کا کما حق ہم نے کبھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے گئے، اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب مجھے پوچھے گا، اے خبیب میں نے تمہیں دنیا کی زندگی عطا کی تھی، اس دنیا کی زندگی کے عوض
تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ رب العالمین جو تو نے مجھے زندگی عطا کی تھی، بندگی کی، 2 رکعت میں نے تیرے دربار میں بھیج دیا ہے، اللہ رب العالمین ان 2 رکعت نمازوں کو قبول کر دے، اور اس کے بعد بس اللہ رب العالمین تو مجھے جنت جیسے عظیم نعمت عطا فرما دے۔ حاضرین اکرام، کوئی ایسا عمل کیجیے، کوئی ایسا عمل کیجیے جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے یہ پیش کر سکے، اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں زندگی عطا کی تھی، اے اللہ رب العالمین تیری زندگی کے اندر ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، اس کام کو ہم پیش کر سکیں، اور تاکہ حجت اللہ رب العالمین کے پاس حجت قائم ہو۔ حاضرین اکرام، یہ نہ سوچیں، بزرگان دین یہ نہ سوچیں کہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کرے گی، میرے لیے ثواب جاریہ بنے گی۔ یہ خیال آپ کا غلط ہے، اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انیاتی کے اندر، آپ کی حیات کے اندر، آپ کا لڑکا آپ کی کسی بات کو قبول نہیں کرتا ہے، کسی بات کو قبول نہیں کرتا ہے، چہ جائے کہ وہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی وہ دعا کس طرح سے کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو حیات دیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت تندرستی دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو آپ اپنے ہی حیات کے اندر آپ اپنے لیے کوئی ایسا ثواب جاریہ بنائیے، صدقہ جاریہ بنائیے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی مسلسل آپ کے نام اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نیکیوں کو داخل کرتا رہے۔ حاضرین اکرام، بات بڑھتے جا رہی ہے، ایک بات بتا کر اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ حاضرین اکرام، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے؟ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے؟ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی کے اندر محنت مزدوری کرتے، مشقت کرتے، اور جس سے اجرت جو ملتی غربا اور مساکین کے اندر اناج کو بھیج دیتے، اور یہ سب رات کی تاریکی کے اندر ہی ہوتا۔ یہ لمبے وقت تک یہ عمل چلتا رہا، لیکن جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، غسل دینے کے لیے ان کے جسم سے کپڑے نکالے گئے، تو غسل دینے والوں نے پوچھا کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر یہ نیلے داغ کس طرح سے ہیں، کیسے نیلے داغ ہیں؟ کہنے والے نے کہا کہ رات کی تاریکی کے اندر محنت اور مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اسے جو اجرت ملتی ہے بیواؤں کے گھروں کے اندر، یتیموں کے گھروں کے اندر اناج کو بھیج دیتے ہیں، اور ان کا یہ عمل ان کی حیات مبارکہ کے اندر ان کے زندے رہنے تک کسی کو نہیں معلوم ہوا، لیکن ان کا عمل ان کے مرنے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اس طرح سے غربا اور مساکین کے اندر اناج کو بھیج دیا کرتے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، غریبوں کے یتیموں کے گھروں سے رونے کی آواز آنے لگی، کہا کہ رات کی تاریکی کے اندر ہمارے گھروں کے اندر اناج بھیجنے والا، ہمارے گھروں کے اندر روزے دن بھر کا رزق بھیجنے والا آج کیا ہوا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر رزق نہیں پہنچا ہے۔ حاضرین اکرام، معلوم ہے کہ ان کے گھروں کے اندر رزق پہنچانے والے کون تھے، اناج پہنچانے والے کون تھے؟ یہی علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان کے گھروں کے اندر اناج کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کی حیات مبارکہ کے اندر کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ اناج کو بھیجنے والا کون تھا، اناج کون بھیجا کرتا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے گزر بسر کے لیے سامان کا مہیا کرنے والا کون تھا۔ حاضرین اکرام، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین بے شمار نعمتیں اور بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ ایک اور بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جس کو 8 دروازوں سے جنت کا بلاوا ہوگا، یا جنت کے 8 دروازوں سے اس انسان کو بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل کے اندر صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہرتے ہیں اور یا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، دوسرا سوال یہ ہے، کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم میں ہوں جس نے آج روزہ رکھا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جس نے آج نماز جنازہ ادا کی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں جس نے آج نماز جنازہ ادا کی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا سوال یہ تھا کہ کون ہے امت محمدیہ کے اندر جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے اس انسان کو بلایا جائے گا. میں سمجھتا ہوں شاید وہ تم ہوں گے جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا, اس لیے کہ دن کے اندر مسکین کو کھانا کھلاتے ہو اور اسی طرح سے مریض کی عیادت کرتے ہو, روزے کی حالت میں ہو اور نماز جنازہ ادا کرتے ہو. ایک انسان بیک وقت ایک دن کے اندر اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو داخل کرتا ہے تو کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین اس جنت کے آٹھوں دروازوں سے اس انسان کو بلایا جائے گا. تو حاضرین کرام, اس حدیث کے ذریعے سے میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر حالت میں نیکی کرنے کی بھرپور کوشش کریں. جب نیکی کا وقت آئے, جب کھلانے کا وقت آئے, جب دینے کا وقت آئے, جب اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو ایسی صورت میں ذرا برابر ہی اپنے ہاتھ کو ہم پیچھے نہ رکھیں, کیونکہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہی وہ چیز ہیں جو آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ذریعہ نجات ہمیں بنائے گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے زیادہ, سننے والے کو سننے زیادہ, اللہ رب العالمین کہی گئی سنی باتوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں زندگی دی ہے, اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین تو ہمیں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں حیات بخشا ہے, صحت تندرستی اللہ رب العالمین تو نے دی ہے. اے اللہ رب العالمین ہمیں سمیٹنے نیکیوں کو سمیٹنے, نیکیوں کو بٹورنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین سب سے اچھی اور سب سے بہترین عبادت جو جس عبادت سے تجھے خوش کی جا سکتی ہے وہ نماز کی شکل ہے. اے اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں صحت تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں جو قرضان ہیں قرض کا سامان مہیا عطا فرما دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین انہیں حلال روزی عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب الحلیم.